الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أو كما قال. ہم خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر کے اندر جمع ہو کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ ہم تیرا اس پر کروڑہا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں اہل علاقہ، جن کی محنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی تعمیر کی خدمت کے لیے چنا ہے۔ یہ اللہ کے گھروں کی تعمیر، اللہ کے گھروں کی تزئین، صفائی ستھرائی، یہ اللہ نے انبیاء سے کام لیا ہے۔ کبھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے اور کبھی اسماعیل علیہ السلام۔ اب بیت اللہ دنیا کا سب سے پہلا اللہ کا گھر، ان اول بیت وضع للناس، زمین پہ بننے والا سب سے پہلا اللہ کا گھر، جس کی تعمیر میں اللہ نے انبیاء سے کام لیا۔ اللہ نے بابا آدم سے کام لیا۔ اب جا کے تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو لمبی فہرست ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کام لیا، ادریس علیہ السلام سے کام لیا، نوح علیہ السلام سے کام لیا، اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اور کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی نبوت نہیں تھی، اس سے پہلے اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کا بہترین حصہ رکھا۔ تو یہ خوش نصیبی ہے اللہ نے جن کے حصے میں رکھی ہے، اور یہ ہر کے ایک کے حصے میں بھی نہیں آتی جسے اللہ پسند کرتا ہے، ورنہ کتنی جگہیں اور کتنے لوگ اللہ کی زمین پر ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس کی توفیق دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس بندے کو دیکھ لو کہ اللہ کے گھر کی خیر خواہی کرتا ہے، خبر گیری کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، آپ نے فرمایا بن سوچے اس کے ایمان کی گواہی دے۔ اب دیکھو نا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کسی کی گارنٹی دے دینا، کسی کی ضمانت اٹھا لینا۔ فرمایا جو اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے اس کے ایمان کی گارنٹی دے۔ بلکہ اللہ نے اس سے بڑھ کے یہ قدم رکھا کہ اگر کوئی اللہ کے گھر میں آ کے اذان دیتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو کائنات کی چیز اس کی اذان کو سنتی ہے، اس کے کلمات کو سنتی ہے، کل یہ اللہ کے دربار میں جائے گا، میدان محشر میں کھڑا ہوگا، کائنات کی ہر چیز آ کے اس کے ایمان کی گواہی دے اور کہے گی یہ تو اذانیں دیا کرتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ میدان محشر میں ہوگا، اطول اعناقا، اس کی یہ گردن بڑی لمبی ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ تو فرشتے بتائیں گے یہ سرائی والی خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت، عمدہ، لمبی گردن والا یہ انسان جو پھر رہے میدان محشر میں، المؤذنون،
یہ وہ ہیں جو اللہ کے گھر میں نمازیوں سے پہلے آ کے اللہ کے گھر میں اذانیں دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اذان دے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 60 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اگر وہ تکبیر کہے تو اللہ 30 نیکیاں اور لکھ دیتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا، یہ خوش نصیبی ہے اللہ جس کے مقدر میں لائے کہ ایک بندہ نمازیوں سے پہلے آ کے وضو کرتا ہے اور پھر اذان دیتا ہے، اور وہ بھی لوگ ہیں جو اذان سن کے جماعت کے وقت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں آپ ایک دن آئے اور آپ نے امامت کہہ دی گئی، تکبیر ہو گئی، آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے لگے، عشاء کا وقت، آپ سخت غصے میں تھے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں آپ کے چہرے پر سرخی تھی، آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں کسی اور کو کھڑا کروں اپنے مصلی پہ اور مدینے میں چکر لگاؤں، جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا میں اس کے گھر کو آگ لگاؤں، لیکن آپ نے فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں، مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال آتا ہے، اگر مجھے ان کا خیال نہ آئے جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کو جا کے آگ لگاؤں۔ یعنی کوئی پرواہ نہیں مجھے کہ وہ جل جائے، جو مسجد میں نہیں آتا اس کا اس زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، جو عشاء کے وقت، فجر کے وقت اندھیروں میں چل کے مسجد کے اندر آتا ہے نا، آپ نے فرمایا اس کو نور کی خوشخبری دے رہو، قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا اسے نور کی ضرورت ہوگی، روشنی کی ضرورت، تو یہ جو مسجد میں آتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کے سامنے نور کو کر دے گا۔ قرآن مجید میں ہے من بین ایدیہم، اللہ اس کے سامنے، اس کے پیچھے، اس کے دائیں بائیں، اس کے اوپر اللہ نور ہی نور کر دے گا۔ اور کتنے ایسے بد نصیب بھی ہوں گے جو کہیں گے کاش ہمیں بھی یہ نور مل جائے، اور یہ جن کے پاس نور ہوگا یہ دعائیں کریں گے اللہ ہم خوش نصیب ہیں، بس ہمارے اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو میں اضافہ فرما دے، ہم اللہ تیرے سے بڑے راضی ہیں۔ اور یہ نور کس وجہ سے ملا ہے؟ یہ بندہ اللہ کے گھر میں جو آتا تھا، بلکہ اللہ اتنی قدر کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ لہ نزولہ فی الجنہ، جو بندہ صبح کے وقت، شام کے وقت اللہ کے گھر میں آتا ہے نا، اللہ اس کے لیے مہمان نوازیاں تیار کرتا ہے۔ اچھا اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیسے اللہ مہمان نوازیاں تیار کرتا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں جب وہ بندہ مسجد میں آتا ہے نا، اللہ اس کی مہمان نوازی لکھ لیتا ہے، پھر آتا ہے پھر لکھ لیتا ہے۔ یہ جب جنت میں جائے گا نا، روز اس کی دعوتیں ہو رہی ہیں، اس کی ضیافتیں ہو رہی ہیں، اسے کہا جا رہا ہے یہ وہ بدلے کے اندر ہے جو اللہ کے گھر میں تو آتا تھا، تو کہ اللہ کا تو مہمان جو ہوتا تھا، اللہ تیری مہمان نوازی آج جنت میں کر رہا ہے۔ کتنا پروٹوکول اللہ دیتا ہے بندے کو جو اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہے، تم کسی وڈیرے کے ڈیرے پہ جاؤ، اپنی شیان شان بات کرتا ہے، وہ بٹھاتا بھی اسی طرح، وہ کھلاتا بھی اسی طرح۔ چودھری وڈیرے جو ہے کائنات کا بادشاہ ہے، جب تو اس کے گھر کے اندر آئے تو وہ تیری ضیافت نہیں کرے گا، وہ تجھے کچھ دے گا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی الی المسجد فہو زائر اللہ، جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ اپنے اوپر حق سمجھتا ہے کہ میں اپنے مہمان کی میزبانی کروں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میزبانی پتہ کیسے کرتا ہے؟ بندہ گھر سے جب چلتا ہے کہ مسجد کے اندر جانا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، کہتا ہے جی مسجد میں جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ چل کے جا، گنتا جانا، یہ قدم کتنے قدم اٹھاتا ہے میرے گھر تک پہنچتا ہے۔ جب وہ دروازے تک آتا ہے اللہ کا فرشتہ پوچھتا ہے اللہ کیا کرنا ہے، اس نے تو اتنے قدم اٹھائے۔ اللہ کہتا ہے اس کے بِكُلِّ خُطْوَةٍ، ایک ایک قدم کے بدلے 10 درجات، جنت میں اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس کے ایک ایک قدم کے بدلے، اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اس کی 10 غلطیوں کو مٹا دے، اور اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال کے اندر کتبت لہو 10 حسنات، 10 نیکیاں لکھ۔ یہ اللہ بندے کی قدر کرتا ہے چونکہ یہ بندہ اللہ کے گھر میں ہے، اور پھر وہ آتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ جمعے کا دن ہوا اللہ پھر صرف 10 نیکیاں نہیں دیتا، جمعے کے دن صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ جمعے کے دن مسجد کے اندر آیا اور اس نے، بلکہ حدیث پیچھے سے آپ نے فرمایا جس نے جمعے کا دن پایا من غسل واغتسل بکر وابتکر، جو بندہ جمعے کے دن غسل کر کے آیا، گھر والوں کو بھی تلقین کی، انہوں نے بھی کیا، صبح جلدی جمعے کے دن آیا، اللہ کے گھر میں آیا، آ کے امام کے پاس قریب ہو کے بیٹھ کے خطبہ سننا شروع کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ جلدی آیا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا اگر پہلے پہر آیا ہے، پہلے حصے میں آیا ہے، صبح جلدی آیا تو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب اس کے کھاتے میں، اگر تھوڑی لیٹ آیا تو گائے کی قربانی میں، تھوڑا لیٹ آیا تو بکری بھیڑ قربانی کے برابر میں، اس سے لیٹ آیا تو ایک مرغی صدقہ کرنے کے برابر ہے، اس سے لیٹ آیا امام کی خطبہ دینے کے بالکل قریب آیا تو ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ حدیث میں آتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بیٹھ جاتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے یہ تو جلدی آیا ہے، امام کے قریب بیٹھا ہے، جب یہ جمعہ پڑھ کے واپس پلٹتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، تیرا مہمان اب جانے لگے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو دعا پڑھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمت، اللہ میں آ گیا ہوں اب دروازے اپنی رحمت کا بھی کھول دینا، میں جو تیرے بلاوے پہ آیا ہوں اب تو بھی ذرا دل کھول دینا، دروازے رحمت کے کھول دینا۔ اور پھر جانے لگتا ہے کہتا اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میرے عمل کے حساب سے نہ دینا، اپنے فضل کے حساب سے دینا۔ اللہ کہتا ہے میں پھر دیتا ہوں، فرشتوں کو اللہ کہتا ہے بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ السَّنَةٍ اجر قیامہا وصیامہا، اللہ کہتا ہے اس کا ایک ایک قدم آتے جاتے کا لکھنا اور ایک ایک قدم کے بدلے کے اندر 1 سال روزے رکھنے کے برابر اجر لکھنا، 1 سال تہجد پڑھنے کے برابر کا ثواب بِكُلِّ خُطْوَةٍ، ایک قدم جو اس نے اٹھایا اس کے برابر اس کو اجر دے دینا، چونکہ یہ میرے گھر کا مہمان جو اللہ میں قربان جاؤں۔ تو کتنی قدر اپنے بندوں کی کرتا ہے جب تیرے گھر میں آتے ہیں، اور ہم ہیں جنہیں آنے کی فرصت نہیں ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اور قدر کرتا ہے، یہ بندہ آتا ہے آ کے نماز پڑھتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب نہیں دینا بلکہ اس کو 27 گنا زیادہ ثواب دینا ہے، پڑھے گا ایک 27 گنا، یعنی ایک پڑھے گا 27 نمازوں کا ثواب اس کے کھاتے میں۔ اللہ اتنی قدر کرتا ہے اپنے بندوں کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ پھر بندے کے خلوص کے حساب سے چلتا ہے نا، من غدا الی المسجد، جو بندہ مسجد کے اندر آتا ہے لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، بندہ گھر سے مسجد میں آتا ہے اور آنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ دین سیکھوں، کچھ سکھا کے واپس آؤں۔ دین سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے یا سکھانے کے لیے آتا ہے؟ جب واپس پلٹتا ہے اللہ ایک حج کے برابر ثواب دے دیتا ہے۔ اللہ اتنی بندے کی قدر کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ، جب کوئی بندہ فردی نماز کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، یعنی مسجد میں بھی وضو جائز ہے لیکن یہ فضیلت الگ ہے کہ بندے نے گھر سے ہی اہتمام کر لیا کہ میں وضو کر کے جاتا ہوں مسجد میں۔ من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جب وہ بندہ آ کے ایک فردی نماز پڑھ کے واپس چلا جاتا ہے اللہ ایک حاجب کے برابر اس کے نامہ اعمال میں اجر دیتا ہے۔ کتنی بندے کی قدر اللہ کرتا ہے کوئی پتا دنیا کا کوئی بادشاہ جو اپنے مہمان کی اتنی قدر کرتا ہو؟ قربان جائیں، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ مجھے بات یاد آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، تو آپ کی رضائی والدہ، چونکہ آپ کی حقیقی والدہ تو وفات پا چکی تھی جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی، وہ تو دنیا چھوڑ گئی تھی، اماں جی آمنہ، لیکن آپ کی جو رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ تھی
وہ زندہ تھا، وہ ملنے کے لیے آئے۔ چند دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ آپ نے اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، انہوں نے جو ایک بہو ساس کی خدمت کرتی ہے انہوں نے حق ادا کر دیا۔ جب وہ واپس جانے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ یہ میری والدہ ہے، اب جانے لگی ہے، کوئی اس کو تحفہ دے دے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو یہ 40 بکریاں میں چاہتی ہوں اپنی والدہ کو تحفے میں دے، ہمارے گھر سے جا رہی ہے، خالی تو نہیں آنی۔ یہ اللہ دے سکتا ہے، یہ رحمت کے دروازے رب کھول سکتا ہے، یا جس کو چاہے میرے نبی کی سخاوت دے سکتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس وہ بندہ ہے، اس نے کہا کہ یہ بکریاں ساری دے دو تو اسلام قبول کر لو۔ میرے نبی نے کہا یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے یہ ایسے پہاڑ تھے اور بکریوں کا ریوڑ 2 پہاڑوں پر تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ یہ دونوں پہاڑوں کے اوپر جتنی بکریاں چل رہی ہیں میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ واپس پلٹ کے گیا اور جا کے لوگوں کو کہنے لگا اور لوگوں اسلام قبول کر لو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تخشى قلالا، وہ بخیلی بھی نہیں کرتا، وہ فقیری سے بھی نہیں کرتا، وہ سخاوت اتنی کرتا ہے جس کی انتہا کوئی نہیں۔ آؤ جا کے اس کا کلمہ پڑھ کے سارے اس کے غلام۔ یہ صرف میرے رب کی رحمتیں ہیں یا میرے نبی کی سخاوتیں ہیں اور کوئی ایسا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کی بڑی قدر کرتا ہے۔ آتا ہے بندہ، اذان ہو گئی ہے، بندہ بیٹھا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں بیٹھا ہوا بندہ جتنی دیر بیٹھا ہوا ہے، جماعت تک جتنی دیر بیٹھا انتظار کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں اس کا اتنا ہی اجر لکھا جاتا ہے جتنا نماز پڑھنے کے وقت کا لکھا ہے۔ وہ گویا نماز میں ہی ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کہتا ہے میرے گھر میں انتظار کر رہا ہے، میری عبادت کی کر رہا ہے، اور تو اس کو کوئی غرض نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ انتظار کی حالت میں جو فارغ بیٹھا ہے، اذان ہو گئی ہے، اس نے سنتیں پڑھ لی ہیں، آج جماعت ہونی، وہ انتظار میں بیٹھا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامت لا یرد، اللہ سے اگر وہ اس دوران دعا کر لے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ اللہ کہتے میرے گھر میں بیٹھا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، مجھ سے میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ فجر کی نماز کا وقت ہوا، من صلی الصبح بالجماعہ، ایک بندے نے جماعت کے ساتھ نماز فجر پڑھی، ثم قعد، پھر وہ اسی جگہ پر بیٹھا رہا جہاں اس نے نماز پڑھی تھی، ثم یذکر اللہ، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا، حتی تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج چڑھ گیا۔ یہ نماز فجر باجماعت پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے، سورج چڑھ گیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں نماز اشراق کی پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اب گھر کو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب اس کے نامہ مانگتا ہے۔ آسان نہیں ہے، بات کرنا آسان ہے، 1 حج کا ثواب۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ نے حج کا ثواب کتنا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا بندہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو ایسے ہے رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے آتا ہے جیسے آج ماں نے اس کو جنم دیا ہے، اس کے بدن پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حج کی جزا، بدلہ، ثواب جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو یہ بندہ ہے جو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، اللہ اس کی اتنی قدر کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے گھر سے محبت کرنے والا ہے کہ اس بندے کو اس کے چند لمحے بیٹھنے کی وجہ سے، 2 رکعتیں پڑھ کے جانے کی وجہ سے اللہ اس کے نامہ اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جب آپ نے یہ بیان کیا نا، اور جامع ترمذی میں بھی ہے، جب یہ حدیث بیان کی نا تو صحابہ اکرام نے بڑی تعجب کی نگاہ سے دیکھا کہ اتنا ثواب، 2 رکعتیں اور اتنا ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 مرتبہ کہا تامن حجتہ، تامن حجتہ اور تامن حجتہ، معمولی نہ سمجھنا، واقعتاً اللہ مکمل حج کا ہی ثواب ہے۔ اللہ کے گھر کے
اندر آ کے بیٹھنے والا خوش نصیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے اسے ڈھانپ لیتے ہیں، اس پر سایہ فگن کر دیتے ہیں، اور اللہ کے گھر کے اندر آنے والا مہمان جب اپنے گھر سے چل کے اللہ کے گھر تک آتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ مسجد میں بیٹھے، اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اجر، ثواب فرشتے لگے ہوئے اس کے نامہ اعمال میں لکھنے کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ بندہ جو مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمایا۔ اس دن جس دن سائے کی ضرورت ہو، اب دیکھیں نا جون جولائی کا مہینہ ہو اور آپ ایسے میدان کے اندر ہو جہاں ایک ہی درخت ہو اور کوئی درخت نہ ہو، اور آپ وہاں تک کسی عمل کی وجہ سے پہنچ سکتے ہیں، کوئی قیمت چکا کے پہنچ سکتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ننگے پاؤں ہوں، بدن پہ کپڑے نہ ہوں، اور جون جولائی کا مہینہ ہوں اور ایک میدان میں ایک درخت ہے، آپ کہیں گے میں زندگی کی ساری قیمت دے سکتا ہوں مگر مجھے وہ سایہ نہیں۔ لیکن اندازہ کیجئے جب میدان محشر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم لا ظل الا ظل، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہو، اللہ اس دن جس بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا کتنا کچھ نصیب ہوگا، اور اس دن سایہ مل جانا اور اس دن واقعتاً سایہ کی ضرورت ہونا۔ یہ جو آج سورج ہے نا، سطح زمین سے سائنسدان کہتے ہیں 9,38,000 میل یہ سورج سطح زمین سے دور ہے۔ یہ جو سورج آج ہم سے 9,38,000 میل دور ہے، اور ہم گرمیوں کے اندر ننگے پاؤں کیا، ہم تو کپڑا اوڑھ کے بھی، جوتا پہن کے بھی دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، درجہ حرارت اتنا ہے، لاکھوں میل دور ہے، پھر بھی ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو صحیح مسلم میں آتا ہے جب میدان محشر سجے گا اس دن تو سورج یدنی الشمس یوم القیامت کا مقدار میل، وہ تو 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو اس دن کون برداشت کر سکے گا؟ کوئی برداشت نہیں کر سکے۔ اور دن بھی چھوٹا نہیں، 50,000 سال کا دن ہے، اور ہر بندہ اپنے گناہوں کے حساب سے اس کے گرد دائرہ لگے، اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے اس پر پسینہ اور پسینے میں ڈوبا ہوا انسان ہے۔ آپ نے فرمایا کسی بندے کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا ناف تک، کسی کا گردن تک، اور کچھ ایسے بدنصیب اپنے گناہوں کے پسینے میں گوتے کھا رہے ہیں۔ اتنی شدت، بتاؤ اس دن سایہ عرش کس کو نہیں چاہیا ہوگا؟ عرش کے علاوہ اور کوئی سایہ ہے نہیں، ہر کہے گا کاش مجھے سایہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا 7 بندوں کو اللہ عرش کا سایہ دے گا۔ میں برکت کے لیے حدیث کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ امام عادل، عادل حکمران، اس کے عدل کی وجہ سے اللہ خوش ہو کے اپنے عرش کے سائے میں نور کے منبر لگائے گا، اس پر اس کو براجمان کرے گا۔ یہ عام بندہ نہیں بیٹھے گا، انصاف کرنے والا۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل شاب نشأ فی عبادت ربی، وہ بندہ جو جوانی میں رب کی عبادت کرتا ہے۔ بڑھاپے میں تو بندہ کہتا ہی ہے کہ اب اور کوئی کام بابے کو نہیں رہ گیا، مسجد ہی رہ گئی، لیکن کوئی جوانی میں بھی شروع کر دے، پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس کو اس قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ جوانی میں جو بہت اس کے اندر قوت طاقت تھی سب کچھ کرنے کی، وہ سب چھوڑ کے، گناہ چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آیا، اللہ کہتا ہے اس کو میرے عرش کے سائے میں جگہ۔ تیسرا آدمی رجل قلبہ معلق بالمساجد او بالمساجد، جس بندے کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹا ہوا ہے، اس کو ہر طرف سے خیال مسجد کا ہے۔ ایک نماز پڑھی تو خیال ہے اب زور پڑھی، عصر پڑھنی، عصر پڑھی، مغرب پڑھنی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، اب رات کو سوتا ہے، الارم لگاتا ہے، خیال کرتا ہے ابھی صبح اٹھ کے فجر جا کے پڑھنی ہے۔ مسجد کی طرف اس کا دھیان اور توجہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے کو روز قیامت عرش کے سائے میں جگہ نصیب کرے۔ اللہ ہماری محبتیں بھی اللہ کے گھروں کے ساتھ کر دے۔ دیکھیے آپ عرب میں جاتے ہیں، اللہ سب کو لے کے جائے جو نہیں جا سکتے۔ اللہ کی قسم آپ صحرا میں مسجد دیکھیں گے نا، آپ کو لگے گا ان لوگوں نے مسجد سے محبت کی۔
اس کی ایک ایک چیز ہم کہتے ہیں، ہمیں ہمارا ایک دوست تھا وہاں، اس سے مکالمہ ہوا کہ یار یہ لوگ اتنی مسجد کی قدر کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو آئے گا نا وہ اللہ کا مہمان ہوگا، تو اللہ کے مہمان کی قدر دانی کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا بھی او خالد آئے گا، او ماجد آئے گا، او آئے گا، او آئے گا، یہ نواز دو کلین ہو چاہے بندہ ایک کارتے جناب ہوتے گرم پانی نہیں وضو کر دینے، یہ نواز ہونا ہی تھے گیزر لاواں گے آپ کو۔ ہم یہ سوچتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے، وہ کہتے ہیں اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا عرب میں کتنی خدمت کر رہے ہیں، پاکستانی درویش وہ کروڑوں کا مالک عربی لے کے کہتا ہے آجو میرے دسترخوان پہ بیٹھ کے، کس لیے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے تو اللہ کے گھر میں، تو اللہ کا مہمان ہے، میں نہیں جانتا کون ہے، اللہ نے تجھے پسند کیا تو اپنے گھر، تو ضیوف الرحمن ہے، اس لیے میں تیری قدر کرتا ہوں۔ اگر ہم بھی یہ سوچنے لگ جائیں تو اللہ کی قسم یہ جو مسجدیں ہیں نا بنانے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، اللہ کی قسم پھر یہ نہ لگے، یہ لگے کہ اللہ مجھے موقع دیا ہے، میرے پاس مسجد بن رہی ہے، میں اللہ کچھ 4 اینٹیں لگا کے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہو جاؤں، کہوں اللہ تیرے گھر کو سنوارنے میں میں نے بھی کچھ کیا، من بنا مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی جنت، اللہ کو کہہ دے اللہ تو نے کہا تھا جو گھر اللہ کا بنائے گا میں جنت میں گھر بناؤں گا، اللہ میں تیری گھر بنانے میں کچھ کردار ادا کر کے آ گیا، اللہ جنت میں میرا گھر تو بنا دے۔ ہم ایسا کہنے کے قابل، اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہمیں ضیوف الرحمن کی قدر کی توفیق نصیب کرے۔ اور یقین جانیے اللہ بندوں کی اتنی قدر کرتا ہے جو اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ میں آپ کو 2 عورتوں کی بات سناتا ہوں، مرد تو مرد و عورتیں۔ مسجد نبوی میں 2 عورتوں کی بات آتی ہے جو مسجد نبوی کے صحن میں رہا کرتی ہیں، بوڑھی عورتیں، حدیث میں آتا ہے کالے رنگ کی بوڑھی عورتیں، مسجد کے کونے میں ان کا خیمہ رہتا تھا، 2 عورتیں تھیں۔ اللہ کے ہاں ان کا مقام بھی تھا، قدر بھی تھی، اور کیونکہ وہ سنت مریم کو زندہ جو کرتی تھی، دیکھو نا مریم علیہ السلام اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے، تو یہ ایک عورت بھی ہے جو کالے رنگ کی ہے، مسجد کے اندر اس کا خیمہ ہے، یہ فوت ہو گئی، مسجد میں رہتی تھی صفائی کرتی تھی، فوت ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے کہا مسجد کی خادمہ ہے، تو صحابہ اکرام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف دینی ہے، آپ کو اٹھایا نہیں، خود ہی رات کو جنازہ پڑا دفنا کے آ گیا۔ 2-3 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ نظر نہیں آ رہی، آپ نے فرمایا وہ جھاڑو دینے والی کہاں عورت چلی گئی جو مسجد میں دیتی تھی؟ کہا وہ تو فوت ہو گئی، کل رات فوت ہو گئی، اور ہم نے اس کو معمولی سمجھا، ہم نے تو دفنا بھی دیا جنازہ۔ آپ غصے میں آئے، صحابہ کہتے ہیں آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا دلانی علی قبری، مجھے اس کی قبر پہ لے کے جاؤ۔ صحابہ اکرام کو ساتھ لیا، دوبارہ جا کے آپ نے قبر پہ نماز جنازہ دوبارہ فرمایا تم نے معمولی سمجھ لیا، مریم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے والی خاتون معمولی ہو سکتی، تم نے سمجھا مسجد کے کونے میں ایک لاوارث خاتون ہے، فرمایا جب وہ اللہ کے گھر میں آ گئی نہ لاوارث نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے، اور اللہ کے ہاں قیمت شکل و صورت کی نہیں ہوتی، روپے پیسے کی نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، رب تو دلوں کو دیکھا کرتا ہے، رب نہیں دیکھتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ صحابہ اکرام نے ان کا مذاق اڑایا تھا ان کی پنڈلی کا، چھوٹی چھوٹی پنڈلی تھی، وہ مدرے قد کے تھے، تو بریک سے انسان، صحابہ نے مذاق اڑایا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مما یضحکون، ہنستے کیوں ہو، اس کا مذاق کیوں اڑاتے ہو، چھوٹے قد کا مذاق اڑاتے ہو، اس کی پنڈلیوں کا چھوٹی چھوٹی مذاق اڑاتے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہم نے تو ویسے بات کی۔ آپ نے فرمایا واللہ اسقلہما فی المیزان یوم القیامت من احد، جب قیامت کا دن میزان لگے گا احد پہاڑ سے زیادہ وزنی عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں نکل آئیں۔ یہ چھوٹی پنڈلیوں کا وزن نہیں ہے، یہ ایمان کا وزن ہے، یہ وہ تقوی کا وزن ہے۔ اللہ نہیں دیکھتا اس کا رنگ کیسے، اس کی عمر کیسے، اس کا کام کیسے، اللہ دیکھتا ہے کہ میرے گھر کا جھاڑو دینے والے پیغمبر علیہ السلام کو دوبارہ کھڑا کیا اس کی قبر پر، اور کھڑا کر کے دوبارہ سے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ ایک اور دوسری عورت جس کا مسجد میں خیمہ ہوتا تھا، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ مسجد میں رہتی تھی اور میرے پاس آتی تھی، باتیں سنایا کرتی تھی۔ ایک دن باتیں سناتی نا
وہ کہنے لگی میں نے رب کو پہچان لیا، رب نے مجھے پہچان لیا۔ یہ بات بار بار دہرانے لگی اور کام بھی کر رہی تھی۔ تو میں نے اسے پوچھا، اما جی عائشہ فرماتی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات کر رہی ہے تو؟ وہ بیٹھ گئی کام چھوڑ کے، کہتی ہے میں آپ کو بات سناتی ہوں۔ ایک دن رب نے میری قدر کی تھی، میں نے اس دن رب کو پہچانا تھا، رب نے مجھے پہچانا، میں نے اس کو پہچانا، اور پھر میں نے آ کے مسجد میں ڈیرا لگایا۔ کہنے لگی میں اپنے مالکوں کے پاس لونڈی تھی، انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، میں بھی پھر ان کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ میں نے کہا چلو ان کے ساتھ ہی، میرا کون ہے، میں ان کے ساتھ ہی ان کے کام کاج کرتی، وہ روٹی دے دے۔ ایک دن کہتے ہیں جو مالکن تھی نا اس کا ہار چوری ہو گیا، ہار چوری ہو گیا۔ اب انہوں نے الزام مجھ پر لگا دیے، نوکرانی جو تھی مجھ پر الزام لگا دیے۔ کہتی ہیں انہوں نے مجھے گھر کے درمیان میں کھڑا کر لیا، انہوں نے کہا تیری تلاشی لیں گے، مجھ سے تلاشی لینے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا اگر تو نہ مانی تیرے کپڑے اتارتے تجھے برہنہ کر دیں گے۔ کہتی ہے اس وقت میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ تو جانتا ہے، تو مجھے پہچانتا ہے میں کیسی ہوں، تیرے علاوہ تو کوئی نہیں، میں چور نہیں ہوں اللہ، تیرے علاوہ تو کوئی نہیں مجھے جان سکتا، نہ پہچان سکتا ہے، نہ میری کوئی عزت رکھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں وہ چیل آئی جو اٹھا کے لے کے گئی تھی۔ اصل میں وہ مالکن نے غسل کرنا تھا تو اس نے پر دھوپ میں رکھ دی، وہ جو سونے کی چیزیں پروئی ہوئی تھی وہ چمڑے کے اندر پروئی ہوئی تھی، تو اس نے سمجھا کہ یہ کالا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، تو وہ چیل اٹھا کے لے گئی۔ اب اس کے کام کا نہیں تھا، وہ آئی اور پھینک دی۔ حقیقت میں اللہ رب العزت نے اسے کہا تیرے کام کا نہیں ہے، میری ایک اللہ کی بندی جو میرے گھر میں رہتی ہے اس کی عزت کا سوال ہے۔ اور چیل آئی پھینک کے چلی گئی، اس نے اٹھایا مالکوں کو دیا، کہا اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، اب میں اللہ کے گھر مسجد میں رہوں گی، جہاں میرا آنا جانا ہے میں وہاں ہی رہا کروں۔ اور اس کا بھی خیمہ مسجد کے کونے میں ہوا کرتا تھا، اور میرے بھائی اللہ کے گھر میں رہنے والا، اللہ کے گھر میں آنے والا، اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اور یہ ہم نے معمولی سمجھا ہے، ہمارے پاس وقت کہاں رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں، ایک دن ایسے ہی تبرانی اور صحیح جامع صغیر کی روایت، کہتے ہیں ایک دن بازار گئے، بازار میں کہنے لگے یا اہل السوق اعجزتم، اور بازار والوں افسوس ہے تم پر، ویحکم تمہیں کیا ہو گیا، میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقسم وانتم ہاہنا قائمون، مسجد میں تو نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے۔ لوگوں نے کہا اچھا، لوگوں نے کام چھوڑا، بھاگ کے مسجد نبی میں چلے گئے کہ نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ بھاگ کے جب مسجد میں پہنچے دیکھا تو وہاں کچھ خاص ایسا نہیں تھا جو ان کے ذہن میں۔ پلٹ کے آئے، کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یار وہاں تو کوئی ایسا کام نہیں ہے جو تو کہہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا اچھا تم نے دیکھا لوگ کیا کر رہے تھے مسجد میں؟ انہوں نے کہا ہاں قومن یتلون کتاب اللہ، ایک گروہ تھا مسجد میں جو قرآن پڑھ رہا تھا، سیکھ رہا تھا قرآن، وقومن یتلون کتاب اللہ وقومن یصلون، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ تھے یتدارسون الحلال والحرام، کچھ لوگ حلال حرام کے مسائل پہ بحث کر کے دین سیکھ رہے تھے۔ ابو ہریرہ کہنے لگے ویحکم ذاک میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، افسوس ہے تمہیں، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے جو مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہی ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم یہاں مشغول رہ جائیں اور وراثت کوئی اور لے لیں۔ کیا بتانا ان کا مقصود تھا کہ تاجروں اپنی دکانداری بھی کرنا مگر مسجد سے اپنا رشتہ نہ توڑنا۔ یہ مسجدیں ہیں جہاں محمد کی وراثت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے کچھ لے کے آئے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں میرا گھر مسجد نبی سے کچھ دور تھا، میں نے اپنا ایک بھائی انصاری مدینے کا باسی رکھا، جوڑی بنا لی، ایک دن وہ جاتا جو سیکھتا مجھے سکھاتا، میں ایک دن کام پہ جاتا، جو وہ سیکھتا وہ آ کے مجھے سکھاتا۔ ہم نے مسجد کا آنا جانا بند نہیں کیا تھا کہ کہیں کچھ محروم نہ ہو۔ وہ لوگ دین سیکھنے کے لیے اللہ کے گھروں میں آتے تھے، اور پھر یہی لوگ تھے نا جنہوں نے تخت و تاج بھی پائے تھے، منبر و محراب بھی پائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کیسر و کسریٰ کا یہ ایران کا یہ مال غنیمت آیا نا، مسجد نبوی میں ڈھیر لگے پڑے، یا کسریٰ کے کنگن پڑے ہیں ایران کے بادشاہوں کے، سونے سے لدے ہوئے، اونٹ آ کے کھولے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ رہے۔
پوچھنے والوں نے پوچھا امیر المومنین آج تو اللہ نے عزتیں دی اور آپ رو رہے ہیں، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ کہنے لگے خوش تو یہ تو آنسو اپنے اوپر ندامت بھی ہے اور خوشی کے بھی۔ ندامت اس بات کی ہے کہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، اللہ نے دین کی وجہ سے اتنی عزتیں دی، ہم نے دین کو اپنایا ہے، اس کی تعلیمات کو پکڑا ہے، اللہ نے اتنی عزتیں دے دی۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو اللہ کے دین کو لیا ہے، عمل کیا ہے، لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ نے کیسر و کسریٰ کے خزانے لا کے ہمارے سامنے کر دیے، وہ جو برتنوں میں بادشاہ کھاتے تھے ہمارے سامنے لا دیے، اور ہم ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں ان کی کوئی دقت نہیں، کیونکہ ہمیں پیغمبر سکھا کے گئے ہیں اللہ نے جنت میں تم کو ان کے اندر کھانے پیش کریں۔ ہم دنیا میں ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم تو توڑ مروڑ کے ان کو زیورات بنا کے ہم تو ہدیہ کر دیں گے، ہمارے ہاں ان کی کیا وقت ہے؟ تو گویا عزتیں اللہ دین کی وجہ سے ان اللہ یرفع اقواما، اللہ قوموں کو عزتیں دیتا ہے بہذا الکتاب، اس قرآن کی وجہ سے، ویضع بہ آخرین، اور اس قرآن کی وجہ سے ہی اللہ لوگوں کو ذلتیں دیتا ہے جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے گھر آپ کے پاس موجود ہے۔ جاؤ فلسطین کے اندر دیکھو، وہاں حالت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اللہ کے گھر میں سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اللہ کا گھر موجود نہیں ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں وہ جگہ دی ہے جہاں باعزت طریقے سے سکون کے ساتھ راحت کے ساتھ ہم اللہ تیری عبادت کر سکتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا اللہ نے آپ کو یہ جگہ دی ہے۔ شیخ عبدالسلام حافظہ اللہ بتا رہے تھے کہ یہ جگہ اللہ نے دی ہے، اب دعا بھی کرنا ہے اللہ اس کو جلد سے جلد اپنے خوبصورت گھر کے اندر تبدیل کرے۔ تو اللہ سے دعا کرو میں بھی کردار ادا کروں، آپ بھی اپنا کردار ادا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 لوگ جن کو اللہ عرش کا سایہ دے گا نا، ان میں ایک بندہ اللہ نے یہ بھی بیان کیا، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ اللہ اس بندے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جو بندہ خرچ کرتا ہے اس ہاتھ سے اس ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا۔ خاموشی سے آیا کوئی بندہ، اس نے کہا میں نے اینٹیں مسجد کو دے دی۔ ہم نے مسجد بنائی، سوچتے تھے کہ ایک مسجد کی تعمیر شروع کی تو جو مقامی ساتھی تھا وہ کہتا تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے بھائی۔ میں نے کہا یار آپ شروع کریں، اللہ اسباب پیدا کرے گا۔ تو ہم نے نا ویسے لائنیں لگائیں کہ ادھر نہیں ایک ہوتے ہیں۔ ایک بابا آیا کہتا کیا کرنے لگے؟ ہم نے کہا یہ مسجد بنانے لگے۔ اس نے 2000 نکال کے دیا، کہا بنیادوں میں میرے پیسے لگانے ہیں، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس گاؤں میں وہ مسجد صرف 2 مہینے میں بنی تھی۔ کیوں؟ وہ جس نے دیکھا اس نے کہا یار میرا بھی کوئی کردار ہونا چاہیے، کسی نے کہا میرا بھی کوئی کردار ہونا چاہیے۔ اور وہ میں اس بزرگ کی بات کرتا ہوں، میں نے اس سے پوچھا بابا جی یہ تو ابھی لائنیں لگا رہے ہیں، پتہ کہ بننے کی نہیں بننے، کہتا ہے میری زندگی کا کیا پتہ، میرا حصہ ڈالنا، جب بنے گی تب بنے گی، میری زندگی کا پتہ نہیں، میرا حصہ ڈالنا۔ اور میرے بھائی اپنا اپنا کردار ادا کیجیے، دیکھنا جس کے گھر کی تم فکر کرو گے آسمان پہ بیٹھا رب تمہیں بے فکرہ کر دے۔ اور یہ مسجدیں اللہ کی قسم اصل میں اس سے جو جڑتا ہے دین بھی اسے ملتا ہے، تعلیم بھی اسے ملتی ہے، خودداریاں بھی اسے ملتی ہیں۔ مجھے امیر المومنین عمر بن خطاب کے پوتے کی بات یاد آتی ہے، سالم رحمہ اللہ، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سالم جو تھے نا، یہ حشام بن عبد الملک، یہ اس کے دور کے اندر عمرہ کرنے کے لیے تھا۔ حشام بادشاہ تھا، یہ بھی عمرہ کرنے کے لیے آیا۔ عمرے کے دوران طواف کے دوران حشام سے ملاقات ہو گئی تو بڑا خوش ہوا، بادشاہ تھا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب کا پوتا مل گیا۔ اور سالم رحمہ اللہ تابعین میں حدیث کے بہترین حافظ محدث عالم تھا اور بڑا نام تھا، تو عزت و احترام ایک امیر المومنین کے پوتے کی وجہ سے بھی تھا اور ایک عالم اور حافظ حدیث ہونے کی وجہ سے بھی تھا۔ تو حشام نے نا عمرے کے طواف کے دوران کہا صلی حاجتن، جیسے بادشاہ کہتا ہے بھئی میرے لائق کوئی ہو تو دسو، کوئی مانگ لو مجھ سے
बादशाह हूं जो कहोगे दे दूंगा। उन्होंने ना टाल दिया, क्या बात करूं, अब तवाफ कर रहा हूं। और पोता भी किसका था? कुर्बान जाए उमर बिन खत्ताब पर, जिसका दादा ऐसा हो, जिसका बाप ऐसा, वो कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा जी 2-3 मरतबा जब बादशाह ने कहा ना भी कुछ सल नहीं हाजत है, कुछ मांगो, तो सालिम रहमहुल्लाह कहने लगे कि अब मैं बैतुल्लाह के अंदर हूं तो अब मैं कुछ मांग नहीं सकता। वल्लाहि इन्नी अस्तहयु अन असअला गैरह, मुझे डर लगता है, मुझे हया आता है, और बैतुल्लाह में हूँ, अल्लाह के घर में हूँ, और मांगता किसी गैर से फिरूं, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। मैं तो अल्लाह से मांगूंगा, अगर मांगूंगा मुझे क्या जरूरत है। माशाअल्लाह सलमान सल्फी साहब तशरीफ लाया, बारकल्लाह तशरीफ। कहने लगे मुझे तो हयात है, बैतुल्लाह में होके इस बादशाह को छोड़ के, इस घर के बादशाह, तुझसे बादशाह से मांगता फिर। अब बादशाह को बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने क्या किया? उसने पीछा किया। जब वो बैतुल्लाह से बाहर निकल गए ना, तो कहने लगा चलो अब कुछ मांग लो। बादशाह कहने लगा अब कुछ मांग लो, अब तो बाहर आ गए हो। अब सालिम रहमहुल्लाह कहने लगे अम्मिन दुनिया अम्मिन हवाइजिल आखिरह, बताओ दुनिया का कुछ मांगू कि आखिरत का मांगू? बादशाह से दुनिया का कुछ मांगू कि आखिरत का कुछ मांगू? अब बादशाह पता क्या कहते, शर्मिंदा हो गए। वो कहने लगा भी दुनिया का मैं कुछ दे सकता हूँ, आखिरत का तो मैं दे ही नहीं सकता। तो क्या कहने लगे सालिम रहमहुल्लाह? कहने लगे अल्लाह की कसम, वल्लाहि मा सअलतु दुनिया में यमलिकुहा, और मैंने तो दुनिया उससे नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है। तुझसे कैसे मांग सकता हूं? ना तो दुनिया का मालिक ना आखिरत का, मैं तुझसे क्या मांगता? ये लोग थे जो अल्लाह के घरों में आके ये सबक दिया करते थे, अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। ये अल्लाह के घर हैं जो तुम्हें तौहीद सिखाते हैं कि अल्लाह के घर में ही आके तूने सजदा करना है और किसी के साथ सजदा नहीं करना। ये सबक भी अल्लाह के घरों से, वरना लोग दर दर के ठोकरे खाते करते हैं। वो शायर का शेर है मेरे ज़हन में आ गया, कहते जो हुआ मैं कभी सर बसजदा तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नवाज में। और जो अल्लाह के घर में तौहीद सीख के और तौहीद वाले बन के नहीं आते, वो सजदे भी करते हैं, तो दर दर के सजदे करने वालों को अल्लाह के घर में एक सजदा कोई फायदा नहीं। तौहीद वाले कोई अल्लाह के घर में सजदों के फायदे होते हैं, और वो तौहीद अल्लाह के घर सिखाते हैं। अल्लाह के घर में जब बंदा आता है, अल्लाह के सामने झुकता है, अल्लाह से मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कदर करता है। तो मैं बात कर रहा था मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुश नसीब बनाया उस बंदे को जो अल्लाह के घर में आता है, 5 वक्त आके सजदे करता है। और मैं अगर अपने किसी काम, अपनी किसी जगह पर बैठना पसंद करूं, मसलन एक बिजनेसमैन अपने ऑफिस में बैठता है, तो क्या वो अपने ऑफिस को सजाता नहीं है? अपने स्टेटस के एतबार से वहाँ चेयर रखेगा, वहाँ टेबल रखेगा, वहाँ जो लवाजमात वो समझता है वो रखेगा। लेकिन हम जब अल्लाह के घर में आते हैं, अल्लाह की इबादत करने के लिए आते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम अपनी इबादत के लिए कुछ यहाँ कर लें, कोई हम अपने पंखे का इंतजाम खुद कर लें, कोई अच्छे से कलीन का इंतजाम कर लें जहाँ हमने नमाज पढ़नी है। हम कहते हैं ये भी कुछ चौधरी साहब कर दे, सवाब का काम है, कुछ कर दे। और हम यही सोचते रहते हैं यार बड़ा मालदार सी इनको रुपया मसीते देता नहीं। और भाई तू अपना सोच, तू छोड़ चौधरी साहब, तूने अपनी कब्र में जाना है, सेठ साहब अपनी कब्र में जाना। ये सारी जिंदगी यही सोचते रहता है। अच्छा मैं या तजर्बे की बात करने लगा, बस औकात सारी जिंदगी मौलवी साहब से एक बंदा सलाम नहीं लेता, उसके साथ अल्लाह के घर में तावन नहीं करता, क्या कहता है? कहता है मेरे मौलवी साहब ने थोड़ा जा इख्तिलाफ, सारी जिंदगी मस्जिद के साथ तावन, कहते हैं मौलवी साहब ने थोड़ा जा इख्तिलाफ। शैतान उसको ऐसा गुमराह करके, इख्तिलाफ मौलवी साहब से, शैतान ने पूरी जिंदगी उसको अल्लाह के घर में 1 रुपया लगाने की तौफीक दी। अच्छा इख्तिलाफ क्या है? पूछ के देखना, कोई भी नहीं होता असल में शैतान। ये ना इब्ने जौजी की किताब है, साहिब इल्म लोग बैठे हैं वो पढ़े, नेट से भी मिल जाती है, तर्जुमा उसके आया पहले अरबी में, तलबीस अलबीस। उसका तर्जुमा क्या है? शैतान की चालाकियां। शैतान बंदे को ना वो हीले बहाने दे के ना वो चक्कर दिए रखता है, सारी जिंदगी चक्कर दिए रखता है। वो कहता है वेखिया नमाजा, नमाज पढ़ता है ना वो काम वेखो, वो नमाज नहीं पढ़ने आता,
وہ शैतान ने उस चक्कर में लगाया हुआ उसको। अच्छा वो कहता है अच्छा यार वो उसने नमाज पढ़ी थी तो नुकसान हो गया, अब वो सारी जिंदगी उसमें पड़ा हुआ। वो सोचता नहीं है भी नफे नुकसान का मालिक अल्लाह है, और तेरे लिए वही बेहतर था अल्लाह ने जो किया है। तू क्या समझता है कि तेरे साथ जो नुकसान तुझे हुआ गलत हुआ, और तेरे हक में हो जाता तो शायद तुझे ज्यादा नुकसान होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरा मालिक है, तुझे पैदा किया है। खलक़ल्लाहु आदम अला सूरती, अल्लाह ने तुझे अपनी सूरत में बनाया। खलक़तु बियदैया, रब ने तुझे अपने हाथों से बनाया, और रब ने तेरे अंदर रूह फूंकी। अल्लाह ने पूरी मखलूकात से बेहतर खूबसूरत तुझे बनाया। तू गलती करता है 6 घंटे तक फरिश्तों को इजाजत ही नहीं है तेरी गलती लिखने की। अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे से इतनी मोहब्बत करता है तू सोच नहीं सकता, और तेरे एक कदम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे इतनी नेकियां देता है। तू एक कुरान का लफ्ज पढ़ता है, रब का कलाम समझ के अल्लाह 10-10 नेकियां दे। अल्लाह तेरे से मोहब्बत ही नहीं करता, अल्लाह तेरे से बड़ी मोहब्बत करता है। छोड़ सारी दुनिया के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर आके अल्लाह को सजदे कर, और अल्लाह के हुजूर अल्लाह के घर को संवारने में बनाने के अंदर अल्लाह के घर के अंदर आके बैठ। मुसद्दरक हाकिम की एक रिवायत मेरे ज़हन में आ गई है। एक बंदा आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु बुक़अतिन फिल अर्द खैरुन, जमीन का कौन सा टुकड़ा जमीन पे बेहतर है? आपने फरमाया मुझे मालूम नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा। जिब्राइल आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आपने पूछा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे मुझे मालूम नहीं है, अल्लाह से पूछ के बताओ। अल्लाह से पूछने के लिए गए, अल्लाह से पूछा, फिर आए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदा बुला ले, उससे बताएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान कर दिया है अहब्बुल बलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह को सबसे प्यारी कोई जगह लगती है तो वो मस्जिदें लगती हैं, और अल्लाह को कोई चीजें ना पसंद है वो बाजार है। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल बाजार कैसे ना पसंद हुए? अहल्लल्लाहु बैया व हर्रम रिबा, सूद हराम है, तिजारत तो हलाल है, तो बाजार कैसे बुरे हो गए? फरमाया बाजारों में अक्सर झूठ होता है, गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं, इसलिए कहा कि बाजारों में उतना जाओ जितनी जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना बाजारों में जाओ, बहुत ज्यादा बाजारों में मत जाओ। अगर ज्यादा वक्त गुजारना है तो अल्लाह के घर के अंदर आओ, बैठ के अल्लाह का जिक्र कर। रजुलुन ज़करल्लाह खालिया फफादत ऐना, जो तन्हाई में बैठ के अल्लाह का जिक्र करता है, आंखों में आंसू के जो कतरे उसके जमीन पर गिरते हैं, जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ करता है, और अल्लाह इसको उठा के अपने अर्श के साए में भी जगाता। ये बंदा खुश नसीब अल्लाह के। तो मेरे भाई, आज का जो पैगाम मैं आप तक देना चाहता था वो मुख्तसर यही है कि अल्लाह के घर के अंदर आइए, अल्लाह के मेहमान बनिए। अल्लाह अपने बंदे की, अपने मेहमान की बड़ी कदर करता है। और आइए अल्लाह के घर को मिल के तामीर कीजिए, दूसरों की तरफ मत देखिए कि कौन क्या करेगा, और जब तुम करोगे आसमान से अल्लाह फिर मदद भी नाज़िल फरमाएगा। कितने लोग जिन्होंने काम शुरू किया फिर अल्लाह की गैबी मदद आई और उन्हें पता भी नहीं चला, करोड़ों करोड़ों मसलों पे लग गए, कौन आके कर गया, कौन बना के चला गया। लेकिन शर्त ये है कि मैं भी अपना किरदार अदा करूं, मैं ना कहूं कि कोई आके करेगा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत इस घर को जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुंचाए। आइंदा सर्दी आने से पहले ये अल्लाह का घर इतना खूबसूरत हो कि सीने में ठंड पड़ जाए, कहे अल्लाह, बंदा नमाज पढ़ के कहे अल्लाह तेरा घर इतना खूबसूरत नहीं देखा। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह तफसीली बयान होगा मेरे छोटे भाई सलमान सल्फी साहब का। अल्लाह ताला उनके वालिद मोहतरम इंतकाल फरमा गए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। और जितने यहाँ दोस्तों अहबाब तशरीफ़ फरमा है, उनके अजीज़ व अक़ारिब जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए और उनको जन्नत का राही बनाए। और जो वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह हमें उनकी खिदमत और उनकी इताअत फरमा बरदारी और अल्लाह हमें उनकी आंखों की ठंडक बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।